السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور میں ابھی جو تاریخ زبان و ادب بک ہے ایم اے اردو میں، اس کے سارے جو ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ، جو ڈفرینٹ سوچا کہ سارے جو آپ کے ٹاپکس ہیں ان کی ایک ہی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ کو دوسری ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ اور ابھی میں یہ کوشچن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، پر میں نے ابھی اپنے باقی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے یہ مجھے کوشچن ملا نہیں ہے، یہ مجھے دوبارہ سے بنانا پڑ رہا ہے۔ اہام گو شرح کا دور، اہام گو شرح کا دور، اہام گو شرح کے اسباب، اہام گوئی صحت مند یا غیر صحت مندانہ تجربہ، اہام گوئی کے اہم شرح، اہام گوئی تحریک کو فروغ، ظہور الدین شاہ حاتم، اہام گوئی کے خلاف رد عمل، اصلاح زبان کی تحریک، مرزا مظہر جان جانا، میر تقی میر ناسخ۔ یہ اس کی ہیڈنگز ہیں اور اس کی 12 ہیڈنگز ہیں جس کو آگے ہم ڈیفائن کریں گے۔ جی، اہام گو شرح کا دور، اس میں لفظ اہام گوئی کا مطلب چھپانا، شک میں ڈالنا یا وہم میں مبتلا کرنا ہے۔ زیادہ تر وہم میں مبتلا کرنا یہ والا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جس سے ایک معنی تو قریب کا اور آسان، جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بعید کا معنی جو ذرا غور فکر کے بعد سمجھ میں آئے۔ ہندی میں شاعری میں ذو معنی الفاظ کا استعمال عام تھا۔ اس دور کے شاعراء کی زیادہ تر توجہ نازک خیالی اور مضمون آفرینی پر تھی۔ صنعت تعلیل کا استعمال عام تھا، چنانچہ فارسی کے ساتھ ساتھ فارسی اردو شاعری میں بھی یہ رجحان عام ہوا، یعنی کہ فارسی شاعری تو تھی ہی تھی لیکن اردو میں بھی فارسی کا جو استعمال تھا وہ اس کا رجحان عام ہونے لگا تھا۔ شاعری میں خصوصاً دوہوں میں ذو معنی الفاظ کا استعمال کیا، دوہوں مطلب کہ دو معنی جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عام حقیقت ہے وہ معاشرہ جہاں آزادی خوشحالی نے افراد کو کھل کھیلنے کی تمام سہولیات مہیا کر دی تھیں، حسن عشق کا تصور انفرادی احساس کی بجائے اجتماعی جذبے کی شکل اختیار کر چکا تھا، وہاں بات پر لطیفے، چٹکلے اور ذو معنی یا دو معنی الفاظ کا استعمال عام تھا۔ اس مجلسی ماحول نے بھی اہام گو شرح کی حوصلہ افزائی کی۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کی وجہ سے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی۔ جو میں نے آلریڈی نوٹس بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بک سے یا نیٹ سے لے کے، میں صرف ان کو ریڈ کر پاؤں گی۔ اہام گوئی کے اسباب، محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ اہام گوئی ہندی دوہوں کی وجہ سے پروان چڑھی، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہام گوئی کی ابتدا ہندی اور برج کی وجہ سے اردو میں آئی، ہندی میں سنسکرت کی وجہ سے آئی۔ ہندی شاعری پر سنسکرت کا بہت گہرا اثر ہے۔ محمد شاہ کے دور میں ہندی دوہوں کو پذیرائی حاصل تھی۔ اہام گوئی کا سب سے بڑا سبب محمد شاہ کی درباری اور مجلسی زندگی تھی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد خانہ جنگی اور خانہ جدول سے مرکزی حکومت مفلوج ہو چکی تھی۔ بادشاہ ہر وقت نغمہ ساز سے دل بہلاتے تھے۔ طائفیں بھانڈ مراسی دربار میں عزت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ شاعری اپنا دامن کیسے بچاتی؟ ذو معنی فکروں سے بات گھما پھرا کر کہی جاتی تھی۔ مثلاً نواب 1733 میں مرہٹوں سے جنگ ہار کر واپس آئے تو نواب سے میر خان نے کہا، نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ تو اس میں ایک تو ان سے بھاگ آنا یہ، اور ان کا آنا بڑے انہوں نے پیارے انداز میں یہ بات کہہ دی کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، یعنی کہ میدان چھوڑ کے بھاگ آنا۔ اس جملے میں بھاگ ذو معنی ہے، ایک مطلب قسمت اور دوسرا بھاگنا یا دوڑنا۔ اہام گوئی کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اور اردو شاعراء اس صنعت میں اپنے کمالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اہام گوئی صحت مند یا غیر صحت مند تجربہ۔ اہام گوئی تحریک میں شاعر اپنے خیالات کو سچائی خلوص سے نظم کرنے کی بجائے ذو معنی الفاظ کی تلاش اور مشکل پسندی کی وجہ سے اس کا کلام اثر آفرینی
سے دور ہو جاتا. یعنی کہ جب ذو معنی بات کہی جاتی تھی تو بظاہر تو وہ بات کچھ اور لگ رہی ہوتی تھی اور اس کا کچھ اور مقصد ہوتا تھا. تو اس میں کیا تھا، ان کے جو الفاظ تھے وہ اپنا اثر کھو جاتے تھے. ہم گوئی کہ صحت مند رجحان نے اردو کو زیادہ فائدہ پہنچایا، اور جب اس سے نقصان ہونے لگا اور غیر صحت مند رجحان غالب آ گیا تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا. گوئی کے اہم شعراء میں سے دیکھتے ہیں شیخ نجم الدین شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم. یہ اہام گوئی کے مشہور شاعراء ہیں. اہام گوئی تحریک کو فروغ. اردو شاعری میں اہام کی ابتدا ولی کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اس کو فروغ دلی میں حاصل ہوا. اس تحریک کے اولین شاعراء میں شرف الدین مضمون کو اہمیت حاصل ہے. مضمون اکبر آباد کے رہنے والے تھے. شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی کا شمار اول درجے کے شاعراء میں نہیں ہوتا. تاہم اہام گوئی میں ان دنوں نے بڑا نام کیا اور اب اس تحریک کے نامور شاعراء میں شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ شاہ مبارک اور شاکر ناجی ان کا اول میں شمار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس دور میں اہام گوئی ہوتی تھی، اس لیے ان کو اس دور کا شاعر کہا گیا ہے، لیکن ان کی شاعری میں یہ عناصر جو ہے نا وہ تھوڑے سے کم پائے جاتے ہیں. ظہور الدین حاتم تحریک اہام کا سب سے اہم شاعر جس نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا. یعنی کہ ظہور الدین حاتم جو ذو معنی شاعری لکھتے تھے، انہوں نے ولی سے متاثر ہو کے لکھنا شروع کیا تھا. شاہ حاتم نے کئی شاعراء کا زمانہ اور تحریک اہام کی ابتدا، عروج اور زوال کے ادوار دیکھے، چنانچہ وہ بھی ابتدائی دور میں روشن زمانہ سے دامن بچا سکے اور اہام سے متاثر ہوئے. ان کے قدیم دیوان پر اہام کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں. یعنی کہ تب ان کے دور میں تحریک جو تھی وہ ابتدا اور عروج پر تھی. یعنی کہ انہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں، لیکن جو ان کا قدیم دیوان ہے اس میں اس کے عناصر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اہام گوئی کے خلاف رد عمل. اردو غزل نے باعہد زمانے کے رجحان کا ساتھ دیا، اس لیے جب اردو غزل میں اہام گوئی کے خلاف رد عمل شروع ہوا تو غزل سادہ گوئی اور صاف گوئی کی طرف مائل ہوئی. اہام گوئی کے خلاف جن شاعراء نے رد عمل کا مظاہرہ کیا، ان میں مرزا مظہر خان جانا پیش تھے، لیکن ان کے کاتبین اور شاگرد جو ان کے پیروکار تھے اور جن کو وہ سکھا رہے تھے کہ ایک کثیر تعداد نے اہام گوئی کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے کے کام کیا. ان میں یقین سوز، قائم، چاندپوری ہر اول دستے میں شامل ہیں. اب ان کے نام پورے نہیں ہیں اور اسی طرح لکھے گئے ہیں: یقین سوز، قائم، چاندپوری. اہام گوئی کا آغاز محمد شاہ کے ابتدائی عہد سے ہوا. اور اسے تیزی کے ساتھ مقبول عام کا درجہ حاصل ہو گیا اور تقریباً 20-25 سال تک اس کا خوب چرچا رہا. لیکن محمد شاہ ہی کے آخری دور میں اس تحریک کے خلاف شدید رد عمل شروع ہوا. اصلاح زبان کی تحریک. اہام گوئی کی تحریک کے خلاف رد عمل مرزا مظہر جانا جیسے شاعر نے ظاہر کیا، جو تیموری خاندان کا نواسہ تھا، جس کے والد اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے. مرزا مظہر جانا نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات زائل کرنے اور فارسی کے غلبے کو مقبول کرنے کی تحریک شروع کی. اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں فارسی الفاظ ترکیب اور
اور صنعتوں کا استعمال تھا۔ ریختہ کسی زبان میں اردو زبان کو ہی کہا جاتا تھا۔ ریختہ میں فارسی الفاظ، تراکیب اور صنعتوں کا استعمال۔ مرزا مظہر جانا اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت مرزا مظہر جانا کو حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی اردو ادب کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا۔ میر تقی میر اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود اگرچہ سودا کمرہون منت ہے، لیکن اسے وجدان میر تقی میر نے عطا کیا۔ میر کی زبان داخلی طور پر ایک الگ مزاج رکھتا تھا۔ بقول میر، میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو ولی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بولی جاتی ہے۔ ناسک نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دیا، ان میں سب سے اہم عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال، مثلاً سجن، صنم، کھوج، نشان، جگ، دنیا، مہندی کے رنگ، رنگ ہینا۔ السلام علیکم، یہ پارٹ 1 بک جو ہے جدید ادب، اس میں ہے کوشچن میر اور سودا کے عہد۔ میر سودا کا دور، اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات، اس کی 10 ہیڈنگز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد ان کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات، عہد زریں کے نمائندہ شرح مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد، زبان، موضوع سخن، اصناف سخن، اسلوب بیان، نتیجہ۔ پہلی ہیڈنگ جو ہے میر سودا کا عہد، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اردو میں میر سودا اور درد کے عہد کو شاعری کا زرعی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں شاعر اپنے اپنے رنگ میں لاجواب ہیں۔ ایہام گوئی کے خاتمے کے بعد سادہ گوئی کی جو تحریک چلی، یہ تینوں اس کے رو رواں ثابت ہوئے۔ میر نے غزل سودائے ہجر، سودا نے حجود قصیدہ اور درد نے تصوف میں نام پیدا کیا۔ ایہام گوئی تحریک ختم ہو جانے کے بعد سادہ گوئی کا رواج ہوا اور اب وہ شاعری وجود میں آئی جسے صحیح معنی میں شاعری کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی خصوصیات میں زبان کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی بھی زبان اتنی صاف نہ ہوئی تھی کہ خیالات سادگی اور روانگی کے ساتھ ادا ہو سکتے۔ اس اصلاح کا پہلا قدم یہ تھا کہ فارسی محاوروں اور تراکیب کو اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا کہ وہ اردو زبان کا جز بن گئیں۔ درد کے مکان پر جو مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، اس میں مضامین کے ساتھ ساتھ زبان بیان پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ زبان کی خامیوں اور اس کی اصلاح پر بحث ہوتی تھی۔ بعد میں مشاعرہ میر کے ہاں ہونے لگا۔ اخلاقی، سماجی، مذہبی حالات، عوام اخلاقی، سماجی اور مذہبی طور پر طریقوں میں اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جب امرا ورثا نے اپنے بادشاہ کو رنگ رلیوں میں محفوظ ہوتے دیکھا تو وہ بھی اس رنگ میں رنگ گئے۔ عوام بھی پیچھے نہ رہی اور شراب اور شباب کے رسوا ہو کر اپنے شب و روز کو رنگین سے رنگین تر بنانے لگے۔ علم فنون، زبان، ادب کی سرپرستی ختم ہو گئی اور اس جگہ طوائف، بھانڈوں اور مراسیوں کی سرپرستی شروع ہو گئی۔ عورتیں بھی عیش و عشرت میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں اور وہ کھلے بند حماموں میں نہانے آتی تھیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اردو اپنی ابتدائی ادوار سے گزر چکی تھی، ایہام گوئی کے دوسرے اور آخری دور سے گزر رہی تھی۔
اس لیے اردو شاعری منطقی اعتبار سے اپنے صحیح دور میں پھلی اور پھولی، اور اس کی شاید بدقسمتی تھی کہ مغلیہ سلطنت تباہ برباد ہو گئی جب اس کی قدردانی کا وقت آیا۔ دوسرا بدقسمتی کا وقت وہ تھا جب انگریزوں نے اردو کی بجائے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ عہد زریں کے نمائندہ جو شاعر اس عہد زریں میں نمائندہ تھے، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد عہد زریں کے نمائندہ شاعر ہیں۔ اس دور میں اردو شاعری کو اہام گوئی سے نجات ملی اور صاف گوئی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس دور میں زبان بیان میں تبدیلیاں کی گئیں جن کی ایک طویل فہرست ہندی اور دکنی کے بہت سے الفاظ کو ترک کر دیا گیا، مثلاً درشن کی جگہ دیدار، جگ کی جگہ دنیا، ماس کی جگہ گوشت، دامن کی جگہ دل اور موہن کی جگہ محبوب استعمال ہونے لگا۔ فارسی مرکبات کو اردو میں سمو دیا گیا، یعنی کہ کچھ جو ہندی کے ورڈ تھے ان کو چینج کر دیا گیا اور فارسی کو بھی اردو میں یوز کیا جانے لگا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد بغرض تجارت کابل سے ہندوستان آئے اور یہیں رہ بس گئے۔ سودا پہلے سلیمان قلی خان اور بعد میں شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دلی کو خیر آباد کہا، پہلے فرخ آباد اور بعد میں فیض آباد چلے گئے۔ 1195 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سودا کے کلیات میں 43 قصیدے ہیں۔ سودا قصیدے کے بادشاہ ہیں۔ ان کے کلام میں شکوہ الفاظ، قدرت فکر، شگفتگی، رنگینگی، داخلیت، خارجیت سب کچھ ہے۔ بقول شخصی ان کے کلام میں واہ ہے اور میر کے کلام میں آہ ہے، یعنی کہ شخصی کے بقول کیا ہے جی، سودا کے کلام میں واہ ہے اور میر کے کلام میں آہ ہے۔ ظاہر ہے ان کی میر کی اتنی دکھی زندگی تھی کہ وہ ان کی زندگی میں ہمیں آہ ہی ملتی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1135 میں ہوئی۔ ان کے والد درویش منشی تھے۔ منہ بولے چچا میر امان اللہ نے ان کی تربیت کی۔ بچپن میں والدین اور سرپرستوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ روزگار کی تلاش میں دلی آئے۔ سراج الدین خان آرزو کے گھر رہے لیکن انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد دلی کو چھوڑا اور فیض آباد چلے آئے۔ میر کی شاعری میں غم و علم ان کا طرز احساس بن کر ابھرتا ہے۔ ان کے کلام میں سپردگی، داخلیت، غم روزگار اور غم عشق نظر آتا ہے۔ خواجہ میر درد 1333 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ ندلیب تھے، وہ خاندانی صوفی تھے۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ افکار پائے جاتے ہیں۔ انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، اس لیے ان کی غزل میں ترنم، نغمگی اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ دل کی واردات کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے نظم کرتے ہیں۔ درد کی غزل 5، 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 اشعار پر مشتمل ہوتی تھی، اس لیے درد کے کلام کو سراپا انتخاب کہا جاتا ہے۔ زبان اہام گوئی ترک ہو جانے کے بعد سادہ گوئی کا رواج ہوا اور اب وہ
شاعری وجود میں آئی جسے صحیح معنیوں میں شاعری کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی خصوصیت میں زبان کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی تک زبان اتنی صاف نہ ہوئی تھی کہ خیالات سادگی اور روانی کے ساتھ ادا ہو سکتے۔ اس اصلاح کا پہلا قدم یہ تھا کہ فارسی محاوروں تراکیب کو اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا کہ وہ اردو زبان کا جز بن گئے۔ درد کے مکان پر جو مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، اس میں مضامین کے ساتھ ساتھ زبان بیان پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ زبان کی خامیوں اور اس کی اصلاح پر بحث ہوتی تھی، اور بعد میں یہ مجلس میر کے ہاں ہونے لگی۔ موضع سخن اس دور کو اگر صوفیانہ دور کہا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ اکثر بیشتر شعراء عملی یا اقتصادی طور پر صوفی اور بزرگ تھے۔ مظہر میر صاحب بیدار، یہاں تک کہ سودا کے کلام میں بھی تصوف اور اخلاق کی چاشنائی ملتی ہے۔ ان کے علاوہ خواجہ درد نے اپنے کلام کی بنیاد ہی تصوف اور اخلاق پر رکھی، اور سادگی بیان کے ساتھ وہ صوفیانہ اور اخلاقی مضامین نظم کیے۔ السلام علیکم، یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پرچہ 4 جو ہے MA پارٹ 1 میں تاریخ زبان و ادب کے بارے میں ہے، اور اس کے جو دو شاعر ہیں آتش اور ناسخ، ان کے بارے میں، اور یہ اس کی 21 ہیڈنگز ہیں جن کو آپ نے آلریڈی اس کو یاد کر کے بعد میں ان کو ڈیفائن کرتے جائیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ کو 2 سے 3 بار دیکھنے کے بعد ہی آپ کو بہت اچھا یاد رہ جائے گا، اور آپ کوشچن کو بڑے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پھر۔ اور یہ ہیڈنگز جو ہیں یہ آپ کو واقعی میں ہی یاد کرنی پڑیں گی، لیکن جب آپ ہیڈنگ سٹارٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی وہ آپ کے مائنڈ میں آئیں گی اور آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو فل دیکھیں، اور اس سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور لائک کر دیں تاکہ کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی نوٹس چاہیے تو، اور آپ کا لائک کرنا یا سبسکرائب کرنا یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں۔ تھینک یو۔ آتش ناسخ کا دور۔ آتش ناسخ کا دور۔ ناسخ کا اثر شاعری اور زبان پر، ناسخ کی غزلیں، کلام، ناسخ کے شاگرد، ناسخ کی شاعری کی خصوصیات، رعایت لفظی تشبیہات کا استعمال، خیال بندی، سادہ اور پر اثر اشعار، جذبات نگاری، آتش کے شاگرد، آتش کی تصانیف، آتش کے کلام کی خصوصیات، رجائیت، خارجیت پسندی، تصور رجحان، قلندرانہ مزاج، آتش لکھنوئی دابستان کا نمائندہ۔ یہ اس کی ہیڈنگ ہے، آتش ناسخ کا دور۔ یہ آپ کو آلریڈی سب سے پہلے آپ ان ہیڈنگز کو ڈیفائن کر دیں، اس کے بعد آپ ان کو ڈیفائن کریں اپنے ٹائم کے مطابق، اور جو آپ کو اچھی ہیڈنگز آتی ہیں آپ ان کو پہلے اٹیمپٹ کر لیا کریں، اور یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کہ آپ کون کون سی ہیڈنگز لکھنے جا رہے ہیں، تو اس کو ضرور لکھیے گا۔ پہلی ہیڈنگ ہے آتش ناسخ کا دور۔ سقوط دلی کے بعد وہاں کے اکثر شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا، کیونکہ لکھنؤ کی معاشی حالت بہت بہتر تھی، عیش و عشرت کا دور تھا، اس فضا میں عورتیں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہاں کی معاشرت میں طوائف ایک مرکزی حیثیت حاصل کر چکی تھی، چنانچہ رقص سرور کی محفلوں کی طرح زنانہ محفلیں بھی ہونے لگیں۔ لکھنؤ کی معاشرت اپنی بہترین شکل میں حسن پرستی اور ادابازی کے آئینہ دار بن گئی، اور اپنی بدترین شکل میں بے حیائی و بے شرمی ہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس وقت سب لوگ جو تھے وہ وہاں کی عیش و عشرت کی وجہ سے، اور چاہے وہ برائی تھی لیکن سب لوگ کس کا رخ کر رہے تھے؟ دلی سے لکھنؤ کا۔ ناسخ نام ان کا جو نام تھا شیخ امام بخش تھا، اور ناسخ تخلص تھا ان کا۔ شیخ خدا بخش کے وہ بیٹے تھے جو کہ ایک تاجر تھے، فیض آباد میں پیدا ہوئے لیکن بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے۔ ناسخ کا اثر شاعری اور زبان پر۔ شیخ ناسخ 3 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایک قادر الکلامی جو ہمیں ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے، دوسرا جدید طرز جو کہ ان کا خود کا ایجاد کردہ، تیسرا ان کے شاگردوں کی تعداد جو انہوں نے اپنے بعد چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسخ
ایک مسلم نبوت استاد تھے، لیکن ان کو اردو اور فارسی پر قدرت حاصل تھی۔ ناسک کی غزلیں، نیکسٹ پوائنٹ ہے، ان کی غزلیں شاندار الفاظ اور طرح طرح کی تشبیہات کا مجموعہ ہوتی ہیں، مگر جذبات اور اشعارات سے خالی ہیں۔ تصنع ان کے کلام کا اصلی جوہر ہے۔ تشبیہ میں اکثر نئی مگر عجیب مثالیں ہوتی ہیں۔ حسن ظاہری کی بجائے وہ غرض ثانوی کی ان کے ہاں اصلی غرض ہے۔ ناسک کے چند اشعار جن میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلام ان کے کلام میں وہی نقائص ہیں، یعنی کہ وہ نقص پائے جاتے ہیں جو عام طور پر ان کی ایجاد کردہ طرز میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا جو طرز ایجاد تھا وہ خود کا ایجاد کردہ تھا جس میں وہ لکھتے تھے، یعنی کسی عمدہ خیال کا ان میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے کسی شعر کو پڑھنے والے کا دل نہیں دھڑکتا تھا، نہ اس میں کسی قسم کا انعکاس یا باریک نظری ہے، یعنی کہ کوئی اس میں باریک نظری یا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا، پڑھنے والے کے دل نہیں دھڑکتا تھا، یعنی کہ اس میں ایک ڈیپ پن نہیں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کلام میں تشبیہات اور استعارات کی بہتات ہے۔ اس میں مثالیں اور جو ایگزامپلز دی جاتی تھی وہ بہت زیادہ تھی، میں بھی اسی وجہ سے وہ نازک خیالی، مضمون آرائی اور بلند پرواز ان کے کلام کی تشبیہات اور استعارات میں نظر آتی ہیں۔ ناسک کی شہرت زیادہ تر ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ غزلیات میں ناسک کا رنگ گزشتہ تمام شعراء سے مختلف ہے۔ ناسک کے شاگرد یہ ایک الگ ہیڈنگ ہے، اور اس میں بتائیں گے کہ ناسک کے بہت سے شاگرد تھے، جن میں چند مشہور شاگردوں کے نام درج ذیل ہیں: وزیر، برق، رشک، بہر، منیر، مہر، نادر، عباد، طاہر۔ اسٹارٹ میں ہم نے ناسک کے بارے میں، ان کی جو ابتدائی زندگی اور ان کا بایو ڈیٹا، سب چیزیں، اور ان کے شاگردوں وغیرہ کے بارے میں، ان کے کلام، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ناسک کی شاعری کی خصوصیات کی باری آ رہی ہے۔ ناسک کی شاعری میں ہمیں درجہ ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں۔ رعایت لفظی: لکھنؤ کے شاعراء نے رعایت لفظی پر بڑا زور دیا۔ اس صنف کے بیجا استعمال نے بھی لکھنؤ کی شاعری پر برا اثر ڈالا۔ ناسک کی شاعری میں بھی رعایت لفظی کا کافی نمونے ملتے ہیں۔ تشبیہات کا استعمال، یہ ان کی سیکنڈ جو ہے یہ خوبی ہے جو ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ ناسک نے اپنی شاعری میں تشبیہات کا بھی استعمال کیا، مگر ان کی بیشتر تشبیہیں خیالی ہیں۔ وہ عموماً ایسے تشبیہیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو عام فہم سے براتر ہیں، البتہ کہیں کہیں آسان اور قابل فہم خوبصورت تشبیہات بھی ان کے ہاں دکھائی دیتی ہیں۔ خیال بندی: ناسک کی شاعری ایک اور اہم خصوصیت وہ خیال بندی بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں ایک مقبول روشن تھی، سادہ اور پر اثر اشعار۔ ناسک کے ہاں سادہ اور پر اثر اشعار بھی ملتے ہیں، ویسے ان کا غالب رنگ یہی ہے کہ وہ رعایت لفظی اور خیال بندی سے کام لیتے ہیں، اور داخلی واردات کے بیان کے مقابلے میں خارجیت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ اور ان کی اگلی جو خوبی ہے شاعری کی وہ جذبات نگاری ہے۔ ناسک کے ہاں جذبات نگاری کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں، خاص طور پر اپنی شاعری کے دوسرے دور میں جب انہیں غم آرا سے واسطہ پڑھا تو انہوں نے اپنے جذبات احساسات کی بڑی عمدہ ترجمانی کی۔ کوشچن ہے آپ کا ناسک اور آتش۔ ناسک کے بارے میں ہم نے آلریڈی سب کچھ پڑھ لیا، ان کی شاعری خصوصیات اور ان کی بایو ڈیٹا۔ اب آتش کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم۔ آتش خواجہ حیدر علی نام، آتش تخلص تھا، باپ کا نام بخش تھا، سلسلہ خواجہ عبداللہ احرر سے تک پہنچتا ہے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا، جو تلاش معاش میں دلی آئے اور وہیں پرانے قلعے میں بس گئے۔ آتش کی اوائل زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ فیض آباد کے مغل پور میں آتش کی پیدائش 1778 میں ہوئی۔ بچپن گزرا بھی نہیں تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکوں کی صحبت میں جا پڑے اور سپاہی بن گئے، اور پھر تمام عمر اسی انداز میں بسر کی۔ مغل بچوں کی صحبت میں
تیغ زنی اچھی آ گئی اور بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے۔ کم سنی میں تلوار یہ مشہور ہو گئے اور 1805 کے آس پاس لکھنؤ آئے۔ مصحفی کے بقول اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ وہ اردو فارسی دونوں میں شعر کہا کرتے تھے۔ میر مرزا کا دور ختم ہو گیا تھا اور انشا اور مصحفی کا دور اپنے شباب پر تھا۔ آتش نے شعر گوئی میں اپنے استاد کے طور پر مصحفی کا انتخاب کیا، لیکن آپسی اختلاف کی وجہ سے ان سے اصلاح لینا چھوڑ دیا اور آزادانہ شعر گوئی اختیار کر لی اور ایسی مشق بہم پہنچائی کہ خود صاحب طرز ہو گئے اور لکھنؤ دابستان کے مامور میں شمار ہونے لگے۔ صاحب گل رنا کے مطابق ابتدا میں انہوں نے محلہ مادھو لال کی چڑھائی میں ایک معمولی مکان میں سکونت اختیار کی، لیکن بعد میں سرائے ملی خان کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں چلے آئے اور یہیں 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بادشاہ کے ہاں سے انہیں 80 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ بقول آزاد 15 روپے گھر میں دیتے تھے اور باقی غریب مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ فقراء محمد خان گویا کے ہاں سے بھی انہیں 25 روپے ماہانہ ملتے تھے، لیکن دریا دلی کے باعث وہ بھی ناکافی ہوتے تھے اور اکثر فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ آتش کے مشہور شاگرد درجہ ذیل ہیں: رن، صبا، خلیل، نسیم، نواب مرزا وغیرہ۔ آتش کی تصانیف میں کون سی ہیں؟ 3 دیوان انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں: منتخبات عالم، تنویر الاشعار، نظم منیر۔ آتش کے کلام میں انسانی عظمت کا احساس۔ آتش کے کلام میں ہمیں مندرجہ ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں۔ رجائیت، آتش کے کلام میں رجائیت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ زندگی میں نا امیدی ہی نہیں اور نہ صرف تاریخی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہیں بلکہ زندگی کے روشن پہلوؤں کی طرف بھی ان کی نظر ہے۔ رجائیت پسندی، آتش اگرچہ دہلوی شرائط سے بہت متاثر ہیں، لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ لکھنؤ کا معاشرہ عورت کا معاشرہ تھا۔ ہر طرف روپے کی ریل پیل تھی اور عیش و عشرت کی محفلیں گرم تھی۔ لکھنؤ میں زندگی بسر کرنا بھی ایک آرٹ بن گیا تھا۔ لکھنؤ کی شاعری میں داخلیت کی بجائے خارجیت کی طرف واضح جھکاؤ موجود تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس قدر رنگینیاں اور دلچسپیاں پیدا کر لی تھی کہ ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ تصویری رجحان، آتش کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا تصویری رجحان ہے۔ وہ اپنی تخیل کے زور سے جیتی جاگتی تصویر پیش کر دیتے ہیں۔ قلندرانہ مزاج، آتش نے لکھنؤ جیسے عیش پسند ماحول میں بھی خودداری اور توکل کا دامن نہ چھوڑا۔ دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر قلندرانہ شان سے زندگی بسر کی۔ اس کی شخصیت میں جو مردانگی اور قوت تھی، اس کا عکس شاعری میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ آتش لکھنؤ دابستان کا نمائندہ ہے۔ جب ہم آتش اور ناسک کا موازنہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ لکھنوی دابستان شاعری کا صحیح نمائندہ ناسک نہیں بلکہ آتش ہے۔ السلام علیکم۔ تاریخ، زبان و ادب، جبکہ میں اس کے جو ٹاپکس تھے وہ کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن ایک بھائی اور سسٹر کی طرف سے مجھے ریکویسٹ مل رہی تھی کہ آپ کے جو پہلے والے ٹاپکس ہیں وہ اتنے زیادہ کلیئر نہیں تھے، ان کو ریپیٹ کر دیا جائے۔ تو ان کی ریکویسٹ پہ میں دوبارہ ان کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میر غالب مومن کا عہد۔ غالب مومن کا عہد، غالب کی ابتدائی زندگی۔ غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات: تصور حسن و عشق، بے تکلفی اور سادگی، شوخی و مزاح اور ظرافت، جدت ادا، غم دنیا کا احساس۔ غالب کی تصانیف: غالب کے شاگرد مومن، محسوسات کی شاعری، روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ، نزاکت آفرینی، معاملہ بندی، اسلوب شعر اور زبان، فنی اور جمالیاتی پہلو۔ یہ اس کوشچن کے سارے جو ہے اس کی ہیڈنگز ہیں، جس کو آپ پہلے ان کو آپ یاد کریں گے،
تاکہ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی لکھتے ہیں نا اپنے پاس سے بھی تو آپ کا کوشچن بہت اچھا اٹیمپٹ ہو. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے رٹا لگانا ہے اور بہت اچھا اس کا رٹا ہونا چاہیے. یہ آپ کو آتے ہوں گے تو آپ اس کے آگے اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے خود بخود مائنڈ میں آتی جائیں گی. ابھی میں جب یہ ڈیفائن کروں گی تو آپ اس کو اچھے سے سنیے گا. مومن غالب کا عہد دلی پر بیرونی حملوں اور خانہ جنگوں نے دلی کے امن سکون کو غارت کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے صاحبان علم فنون دلی سے ہجرت کر گئے. دوسری طرف لکھنؤ عیش و عشرت کا دورہ تھا، اس لیے بہت سے صاحبان علم فن لکھنؤ کی طرف ہجرت کر گئے. جب بہادر ظفر شاہ تخت نشین ہوئے تو چونکہ وہ خود شاعر تھے اور فن کے قدردان تھے، لہٰذا انہوں نے شرح کو بہت نوازا. تب بہادر شاہ نے دلی میں غالب، ذوق اور مومن جیسے باکمال شاعر تھے، یعنی کہ ان کے دور میں یہ والے جو تھے 3 شاعر غالب، ذوق اور مومن جیسے باکمال شاعر پیدا ہوئے، جن کے نام آج تک اردو شاعری میں باعث فخر ہیں. غالب کی ابتدائی زندگی. مرزا کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا. غالب نے زندگی بھر بڑی مشکلات دیکھی. ان کی شاعری میں ان کے حالات کا عکس نظر آتا ہے. غالب اردو شاعری کی جان ہے. غالب ایک ایسے ذہن کے مالک تھے جو کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تمام زندگی میں دوسروں سے منفرد اور الگ نظر آنے کی خواہش مند تھے. شاعری. غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات. غالب کی شاعری میں متزلزل خصوصیت پائی جاتی ہے: تصور حسن و عشق. مرزا غالب کا یہ کہنا ہے کہ جہاں حسن ہو وہاں عشق آ ہی جاتا ہے. محبت ایک انتہائی پاکیزہ اور شریف جذبہ ہے جو اس کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے. انسان، حیوان اور چرند پرند سبھی اس جذبے سے بہرور ہیں، اور یہ اس کا کمال ہے کہ کائنات میں حرکت اور چہل پہل ہے. حسن عشق کی 1000 کیفیات غالب کی شاعری میں ملتی ہیں. انہوں نے حسن عشق کو اپنے انداز سے دیکھا ہے. اس طرح ان کے منفرد انداز سے مختلف تصورات سامنے آتے ہیں. غالب کبھی فطرت کا حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی کائنات کے حسن کا. بے تکلفی اور سادگی. یہ مرزا کے انداز نگارش کی نمایاں ترین خصوصیت ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ بے تکلف اور سادہ لکھتے ہیں. ان کی تحریروں میں دریاؤں سی روانگی ہے. ان کی شاعری پڑھتے وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ الفاظ میں دشواری ہے. غالب نے سادہ اور سلیس انداز اختیار کیا. اور جدت ادا. ان کی خصوصیت جدت ہوتی ہے نئی انداز سے اس کو بیان کرنا. یہ خاصیت مرزا کی نظم نثر دونوں میں ایسی مشترک صفت ہے جسے اس کی انفرادیت کی جان کہا جاتا ہے. غالب اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. ان کا شعر دیکھتے ہیں. اس کے لیے: ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ صحیح عشق مصیبت ہی صحیح. شوخی، مزاح، ظرافت. مرزا غالب طبعی طور پر بڑے خوش طبع، زندہ دل اور ظریف تھے. شوخ مزاج آپ کو پتہ ہی ہے، اور ظرافت جس میں طنز وغیرہ یا کوئی مذاق کیا جائے. مزاحیہ اور شگفتہ باتیں وہ اپنی شاعری اور نثر میں بھی کرتے ہیں. اچھی ظرافت کا ایک سرا غم سے بندھا ہوتا ہے. یہ کیفیت ان کے ہاں بھرپور انداز میں ملتی ہے. وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں مگر ان کے غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غم دنیا کا احساس. غالب ایسے دور کا شاعر ہے کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اس لیے ان کے کلام میں نثر میں زمانے کی بے وفائی اور انسان کی مشکلات کا احساس شدت سے موجود ہے. غالب کی تصانیف. اردو مغلہ، دیوان اردو نامہ غالب، کلیات نثر فارسی اور کلیات نظام فارسی، یہ ان کی تصانیف ہیں. غالب کے شاگردوں میں میر مہدی مجروح، خواجہ الطاف حسین حالی مصنف یادگار غالب ہیں، جو کہ منشی ہرگوپال، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی عزیز، مشتاق جوہر وغیرہ. مشتاق اور جوہر یہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں. مومن. اب مومن کے بارے میں پڑھتے ہیں. مومن کی پیدائش 1800 میں محلہ کوچہ چلا میں ہوئی. گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام
محمد مومن تجویز کیا اور یہی نام ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کا باعث بنا۔ مومن کی شاعری محسوسات کی شاعری مومن محسوسات کے شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان ہے۔ مومن کی غزلوں میں غالب کی غزلوں کی طرح ذہن نہیں ملتا، بلکہ اس میں شعور کی کارفرمائی زیادہ نظر نہیں آتی، فکری اور فلسفانہ پہلو بھی اس میں نمایاں نہیں ہوتا۔ مومن کا شعر جو محسوسات کی شاعری کا نمائندہ کرتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بہت مشہور شاعر ہے۔ روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ مومن کے تغزل کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تغزل کی روایت کا ایک عنصر اور جزو سمجھ کر کبھی رسمی انداز میں نہیں برتے۔ انہوں نے ایک عورت کو اپنا محبوب بنایا اور محبت کے اس رشتے کے مختلف کڑیوں سے اپنے اندر تغزل کو حسن دل فریبی دی، یعنی کہ یہ جو ہے نا وہ عورت یا محبوب جو ان کا ہے وہ عورت ہے، اس سے ریلیٹڈ شاعری کرتے ہیں۔ جس طرح ان کے عشق میں خلوص اور ان کے محبوب کی دلبری اور دابستانی کی ساری صفات کے باوجود ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ ملتا ہے۔ نزاکت افرینی مومن خان کے کلام میں نازک خیالی اور بلند پروازی پائی جاتی ہے۔ ان کی تشبیہ و استعارے بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں اور کلام میں خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں بلند پروازی کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کا جوہر بھی ہے اور یہی چیز ان کو طرز لکھنؤ سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ عاشقانہ رنگ کے وہ دوست کامل ہیں۔ معاملہ بندی اردو غزل کے مختلف شاعروں کے ہاں اشیاء شاعری کا آہنگ جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتا رہا، ان میں سے مومن کسی ایک طرف جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میر کے ہاں ہجر، فراق، مایوس اور ناکامی نے جو مخصوص فضا پیدا کی ہے، اس سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں، اس لیے انہوں نے ان کے درمیان ایک راستہ نکالا۔ اشکیا موضوعات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو فن مومن کی غزلوں میں چھائی رہتی ہے۔ اسلوب شعر اور زبان، یہ آپ جب کسی شاعر کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی بھی جب دوسرا کوشچن اٹیمپٹ کریں گے اس کی خوبیوں وغیرہ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ مومن اسلوب اور قدرت بیان کا بادشاہ ہے۔ وہ معمولی سی بات کا بھی اظہار کرتا ہے تو اس لطف کے ساتھ کہ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے، کہ اس لطف سے کرتا ہے کہ وہ ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، اور ذہن سما بے اختیارانہ طور پر اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ پھر وہ اسی سلسلے میں جب انہونی کو ہونی ثابت کر جاتا ہے تو عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک کہ آپ کسی بھی شاعر کے بارے میں جب آپ اس کے اسلوب نگارش اور زبان کے بارے میں بیان کریں گے، یہ ایک پوائنٹ آپ کو ہو سکتا ہے، تو یہ اگر آپ یاد کرتے ہیں تو وہ اس شاعر سے ریلیٹ کر کے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان کی شاعری کا فنی اور جمالیاتی پہلو، مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے غزل کے بنیادی اصولوں کو اپنی غزل میں برتا اور ساتھ ہی ان اصولوں میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں ایک نیا انداز ملتا ہے، ان میں داخلیت اور خارجیت کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے، یعنی کہ ان کی شاعری میں داخلیت بھی پائی جاتی ہے اور خارجیت بھی پائی جاتی ہے۔ مومن کی غزل میں ایک پہلو دار کیف ہے جو غزل اور خاص طور پر 19ویں صدی کی غزل کے ساتھ مخصوص ہے۔ پردے کی کچھ حد بھی ہے پردہ نشی، کھل کے مل بس منہ چھپانا چھوڑ دے، یہ ان کا شعر ہے۔ اور یہ دور اردو شاعری کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں اور بھی بہت سے مشہور شاعر پیدا ہوئے، لیکن طوالت کے پیش نظر یہاں ان کا ذکر ممکن نہیں۔ مختصر یہ
کہ اس دور میں اردو شاعری اپنی معروج کو پہنچی اور زبانی اسالیب میں ناقابل قدر تبدیلیاں اور ارتقاء ہوا۔